بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں داستان ٹی وی۔ جب ہم سے جو کہ انٹیلیجنس سروس سے متعلق ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ ناپسندیدہ عناصر کی غیر صحت مندانہ سرگرمیوں کی نگرانی کریں اور ان کے متعلق خبریں حکومت وقت کو فراہم کرو، تو ہمیں دو بنیادی امور کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اولاً یہ کہ حکومت وقت ملک کے ساتھ مخلص ہے، کیونکہ کوئی بھی حکومت خود اپنی ذات یا اپنے ملک کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ نادانستہ طور پر حکومت سے کوئی غلطی ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی حکومت دانستہ طور پر خودکشی کے اقدامات کرے۔ جہاں تک نادانستہ غلطی کے امکان کا سوال ہے، تو اس قسم کی غلطیاں لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور حکومت کی لا علمی اس کی انٹیلیجنس سروس کی کوتاہی کا نتیجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اجتماعی اور انفرادی مفاد میں امتیاز کرنا پڑے گا۔ ہماری قوم ملت اسلامیہ کی وحدت کی علمبردار ہے، اس لیے قوم بہر صورت فرد پر فضیلت رکھتی ہے۔ قرون اولیٰ میں بھی کسی مسلمان کو یہ حق کبھی نہیں دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے اجتماعی مفاد کو ٹھیس پہنچائیں۔ آج بھی ہمیں فرد اور قوم میں سے قوم کے مفادات عزیز تر رکھنا ہوں گے۔ چونکہ انٹیلیجنس کے کارکن اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کی رپورٹ نہیں کرتے، اس لیے اسے چغلی کے مترادف قرار دینا غلط بات ہے۔ یہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ کا ذکر کرنا مناسب سمجھوں گا۔ جنگ خندق کے دوران جب ابتدا میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عمر بن عبدود کو زیر کر لیا اور اس کے سینے پر بیٹھ کر اس کی گردن پر تلوار پھیرنا ہی چاہتے تھے، تو عمر نے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوک دیا۔ اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ معاملہ جہاد فی سبیل اللہ یا خدمت ملت سے ہٹ کر ذاتیات کی طرف آ گیا تھا۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پریشان ہو۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 6 ہے۔ اس آیت میں یہ تلقین کی گئی ہے کہ خبر کی تصدیق کرنا ضروری ہے۔ یہ ارشاد ربانی موجودہ دور کی انٹیلیجنس کے اصولوں سے عین مطابقت رکھتا ہے۔ آج کل کی انٹیلیجنس بھی اپنے کارکنوں کی رپورٹ کی صداقت کے بارے میں محتاط رویہ اختیار کرنے کا مشورہ دیتی ہیں، اور اس لیے رپورٹ کی گریڈنگ یعنی 1 2 A B وغیرہ کے نام سے کی جاتی ہے، تاکہ غلطی یا سہو کے امکان کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس ارشاد ربانی سے ہمیں بہت سے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اپنی رپورٹوں کی پڑتال کرو، ان کو پرکھو، تاکہ کسی بے گناہ کو نقصان نہ پہنچے، کیونکہ اسلام کسی شخص کے بے جا نقصان کے حق میں نہیں، اور کسی بے گناہ کو نقصان پہنچانے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ دوسرے یہ کہ ہم میں سے ہی کچھ لوگ ہو سکتا ہے اپنی کم علمی اور کم تجربہ کی وجہ سے کسی واقعہ کی صحیح طور پر رپورٹ نہ کر سکیں، اس لیے رپورٹ بھیجنے والے کی قابلیت اور تجربہ کی بنا پر اس کی بھیجی گئی ہوئی رپورٹ کی صحیح گریڈنگ کر لینی چاہیے، اور اس کے مطابق اس کی رپورٹ کو مناسب فوقیت دینی چاہیے۔ پاکستانی انٹیلیجنس دوسرے ملکوں کی انٹیلیجنس کی طرح دو بنیادی فرائض سر انجام دیتی ہے۔ اولاً یہ کہ دشمن یا امکانی دشمن کے ارادوں کو، حرکات و سکنات، جنگی تیاریوں وغیرہ کے متعلق حکومت پاکستان کو آگاہ کرتی رہتی ہیں، جو اسلامی روایات کے عین مطابق ہیں۔ دوم یہ ہے کہ وہ داخلی خلفشار کے خواہ ناپسندیدہ عناصر، علاقائی و لسانی عصیبت رکھنے والے گروہوں، دشمن کے کار پردازوں، جاسوس اور مسلح باغیوں وغیرہ کے متعلق باخبر رہ کر حکومت کو اس قابل بناتی ہیں کہ بر وقت مذموم کارروائیوں کا سدباب کر سکے۔ دراصل حکومت کو صحیح فیصلے کرنے کے لیے جس خام مواد یعنی انٹیلیجنس کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ملکی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہی فراہم کرتی ہیں۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس امر کا شاہد ہے کہ اس قسم کی حرکات کی مخبری اسلامی اصولوں سے ہرگز انحراف نہیں ہے، بلکہ ملک کے استحکام کے لیے اشد ضروری ہے، اور بلا واسطہ طور پر اسلام کی خدمت بھی، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر قائم کیا گیا ہے۔ حکومتیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن حکومتوں کے ساتھ ملک کے مفادات تبدیل نہیں ہوتے، نہ ملک کا نظریہ تبدیل ہوتا ہے۔ اس مختصر جائزے سے ہم جو سبق سیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس ہرگز کوئی غیر اسلامی یا غیر اخلاقی فعل نہیں ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس سے چغلی یا جھوٹ کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، اور نہ ہی اس کا مقصد کسی محب وطن شخص یا گروہ کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے۔ اصل مقصد اجتماعی مفاد کے لیے ناپسندیدہ افراد کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے۔ انٹیلیجنس کے کارکنوں کے لیے یہ ضروری قرار دے دیا گیا ہے کہ وہ خبروں کی تصدیق کر لیا کریں، تاکہ غیر متعلق شخص یا گروہ ناروا عتاب کا شکار نہ ہو جائے۔ انٹیلیجنس کے جو کارکن محنت، لگن اور دیانتداری سے کام کرتے ہیں، وہ قوم کا گراں بہ سرمایہ ہوتے ہیں، اور وہ اسلام کی خدمت کرتے ہیں جس کا اجر اللہ تعالیٰ انہیں ضرور دے گا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو جنت کی بشارت دی تھی۔
آخر میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ مسلمانوں کے لیے انٹیلیجنس اہم ترین فرائض میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ہم اپنے ملک اور اپنے دین کے استحکام کا باعث بنتے ہیں اور اپنی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہماری صحیح اور بروقت خبر سے ہی ہماری حکومت آنے والے خطرات سے آگاہ ہوتی ہے اور ان سے صحیح طور پر نمٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے اس عظیم فرض میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں برتنی چاہیے، بلکہ اپنی جان اور مال تک کی بازی لگانے سے بھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے ملک کی حفاظت دراصل اسلام کی خدمت ہے، کیونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر مزد وجود میں ہے اور اسی کی بدولت ہمیں آزادانہ طور پر اپنے مذہب اسلام پر قائم رہنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ اس لیے ہمیں یہ سرزمین جان و مال اور دنیا کی ہر شے سے زیادہ عزیز ہونی چاہیے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں آگے کے ملکوں جن سے ہمارے تعلقات ہیں، اور ان میں سب سے پہلا ملک ہے امریکہ کا لاہ عمل۔ امریکہ سے دشمنی مول لینا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ سے دوستی اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ آج کی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کے تناظر میں اگر ڈاکٹر ہنری کی اس بات پر غور کیا جائے تو ان کا کہنا 100% درست معلوم ہوتا ہے۔ یہ بات اب کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ اپنے مفادات کے حصول کے خاطر امریکہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی اپنا حق سمجھتا ہے، اور اپنے مقصد کو پانے میں کسی بھی بین الاقوامی ضابطے یا عالمی قوانین کی پابندی کو ضروری نہیں سمجھتا، اور قطب شمالی سے لے کر قطب جنوبی تک اور مریخ سے لے کر سمندروں تک کی تہوں تک وہ کسی بھی معاملے سے لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ امریکہ اس خطے میں بھی مصروف عمل ہے، اور اول تو وہ چاہتا ہے کہ اس خطہ کے رہنے والے ہمیشہ اس کے دست نگر میں رہیں۔ دوم، تیل پر کنٹرول ایک ایسا ہتھیار ہے جو اگر امریکہ کے ہاتھ لگ جائے تو وہ تمام تیل استعمال کرنے والے ممالک پر اپنی سیاسی، اقتصادی اور دفاعی پالیسی مسلط کر سکتا ہے۔ اس خطے کی جغرافیائی حیثیت کو وہ دور دراز علاقوں میں پہنچنے کے لیے بیس کے طور پر استعمال کر سکتا ہے۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے امریکہ نے پہلے شاہ ایران کو طاقتور بنایا تاکہ وہ ایک ایسی فوجی قوت بن جائے جس سے تیل پیدا کرنے والے سب ممالک ڈریں اور بوقت ضرورت ایران کے تمام وسائل کو کام میں لایا جا سکے۔ اسی مقصد کے تحت امریکہ نے 1920 کے معاہدہ الجزائر کے ذریعے ایران عراق کا سرحدی جھگڑا طے کروایا تھا۔ ایران کے وزیر اعظم امیر عباس حویدہ نے اپنی ایک تقریر کے دوران کہا تھا کہ 1971 میں جب پاکستان ٹوٹا تو امریکی نہ صرف یہ کہ تماشا دیکھتے رہے بلکہ وہ اس کے توڑنے میں براہ راست شامل بھی تھے۔ گویا ایران کے شہنشاہ کے لیے یہ لمحہ فکریہ تھا۔ شہنشاہ ایران کو باور ہو گیا کہ امریکی جب چاہیں گے اس کا تختہ الٹ دیا جائے گا۔ امریکہ امام خمینی کی انقلابی کارروائیوں سے بھی پوری طرح باخبر تھا۔ امریکہ کے خیال میں شہنشاہ ایران اپنے قد سے اونچائی دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے اسے نکالنا ضروری ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ایک جمہوری حکومت لانے کا منصوبہ بنانا۔ امریکہ نے امام خمینی کے ارد گرد بنی صدر جیسے جاسوس اور مجاہدین خلق جیسے کارندے تعینات کر دیے تھے تاکہ جیسے انقلاب کامیاب ہو یہ لوگ فوراً حکومت کی باغ ڈور سنبھال لیں، امام خمینی کو کام میں مسعود کر دیا جائے اور امریکہ کی پسند کی ایک جمہوری حکومت قائم ہو جائے۔ لیکن اس محاذ پر امریکہ بری طرح شکست کھا گیا، اور شکست کی وجہ امام خمینی کی شخصیت تھی۔ امریکہ نہ تو انہیں جان سکا اور نہ ہی انہیں پہچان سکا۔ چنانچہ اسلامی انقلاب کو شکست دینے کے لیے امریکہ نے عراق کے صدر صدام کو اکسایا، جس نے 1975 کا معاہدہ الجزائر یک طرفہ طور پر پھاڑ دیا اور ایران پر چڑھائی کر دی۔ 8 سال تک مسلمانوں کا کشت و خون ہوا اور مسلمانوں کے تیل کی دولت کا ضیاع ہوا۔ اسلامی انقلاب کو تو شکست نہ ہو سکی، مگر صدر صدام ایک بہت بڑی قوت بن کر ابھرا جو امریکہ کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا تھا۔ عراق کی بڑھتی قوت کو مٹانے کے لیے اس کو کویت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا گیا، اور پھر جو عراق کا اشر ہوا اور ابھی تک ہو رہا ہے، اور جس طرح تیل پیدا کرنے والے ممالک پر امریکہ قابض ہو چکا ہے وہ سبھی دیکھ رہے ہیں۔ عراق کی بچے بھوک اور بیماریوں سے بلک بلک کر مر رہے ہیں۔ سعودی عرب اور کویت مقروض ہو چکے ہیں، اور امریکہ وہاں ایک خونخوار درندے کی طرح دندناتا پھر رہا ہے۔ سابق صدر جنرل ایوب خان کی مشہور کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز کی سند کے باوجود یہ کھلی حقیقت ہے کہ پاکستان کے حوالے سے امریکہ کا کردار ہمیشہ سے ایک آقا کا رہا ہے اور وہ دوستی کا کوئی تقاضا پورا نہیں کر سکا۔ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں ہم ہر لمحہ امریکی نگرانی، دباؤ اور اس کی من مانی پالیسیوں کی زد میں رہے ہیں۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے کبھی تو امریکہ نے پاکستان کے خلاف امداد کا ہتھیار استعمال کیا، کبھی اقتصادی دباؤ کا ہتھکنڈا، اور کبھی پاکستان کو دہشت گرد ملک قرار دلوانے کے بہانے ہراساں کیا۔ پاکستان کا جغرافی محل وقوع، ایٹمی صلاحیت، زرعی اور تکنیکی ہنرمندی اور خاص طور پر اسلامی نظریاتی بنیاد ایسے عوامل ہیں جو امریکی پالیسی سازوں کی خاص توجہ کا مرکز ہیں۔ امریکہ نے کبھی پاکستان کو اپنے معاملات خود چلانے کی اجازت نہیں دی۔
ہماری تاریخ کے ابتدائی برسوں میں ہی امریکہ نے ہمارے قومی مفادات کو ہائی جیک کر لیا تھا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ امریکہ نے پاکستانی حکام کے ارد گرد ایک ایسا جال بن دیا کہ پاکستان کسی صورت اس سے آزاد نہ ہو سکے۔ کبھی IMF اور ورلڈ بینک کے قرضوں کی واپسی کے لیے دباؤ، کبھی ایٹمی ہتھیاروں کی روک تھام کا عزم، کبھی چین اور ایران سے دوستی پر خفگی، اور کبھی چرس اور افیون پر پکڑ دھکڑ۔ پاکستان کو ان مثال میں اس بری طرح سے الجھا کر رکھ دیا گیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ پاکستان نہ صرف اقوام عالم میں اپنا منفرد مقام اور تشخیص کھوتا جا رہا ہے، بلکہ سیکیورٹی اور اقتصادی لحاظ سے بہت سے خطرات سے بھی دوچار ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کے دور ہی سے ہر حکومت امریکہ کے ساتھ دفاعی اور اقتصادی معاملے کرنے پر مجبور رہی ہے، جن کی بدولت امریکہ کو تو اپنی قومی سلامتی اور دیگر مفادات کے تحت مدد ملی، مگر امریکی حسدوں کی وجہ سے پاکستانی قوم آج تک ہر قسم کے مفاد کے اصول سے محروم ہے۔ اس بے سود دوستی کا ہمیں یہ نقصان بھی ہوا کہ امریکہ نے روس کے خلاف جاسوسی کے لیے ہماری سرزمین کو بلا خوف و خطر کھلے عام استعمال کیا۔ امریکہ نے ہمارے عزیز دوست چین اور ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بگاڑنے کی بھی پوری کوشش کی، اور آج بھی اپنی اس مذموم کوشش میں مصروف ہے، جس کا تازہ ترین ثبوت یہ ہے کہ چین کو میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو منتقل کرنے پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔ امریکہ کی یہ کوشش بھی ہے کہ ہم برادر اسلامی ملک ایران سے بھی مکمل طور پر کٹ جائیں، اور اس مقصد میں ناکامی کے باوجود وہ ابھی تک ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اپنے انتظامی، اقتصادی اور سیاسی اثر کو قائم رکھنے اور شکنجے کو مزید مضبوط کر رکھنے کے لیے امریکہ اپنی خفیہ دہشت گرد تنظیم CIA کی کارکردگی کا فار رکھتا ہے۔ یہ امریکی ادارہ دنیا کے دیگر ممالک کے قومی وقار کو زرنگی اور رکھنے اور اس ضمن میں امریکی مفادات کے تحفظ اور حصول کے لیے پوری دنیا میں بدنام ہے۔ اس ادارے کے پاس بے پناہ وسائل ہیں، اور اس کے کارکن اپنے مقاصد کی تکمیل میں کسی اخلاقی ضابطے کی پابندی نہیں کرتے۔ CIA کے جنوبی طریقہ کار کی چند جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ دیگر ممالک کے دفاع، خارجہ امور، سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبہ جات، اقتصادی اور ترقی اور تعلیمی پروگراموں اور سیاسی اداروں کی خفیائی نگرانی کرنا، پروپیگنڈا، ڈس انفارمیشن، دہشت گردی، نفسیاتی حربے، قتل و غارت، بلیک میلنگ، رشوت اور ڈرانے دھمکانے جیسے مذموم ہتھکنڈے بھی شامل ہیں۔ کسی بھی حکومت کو ایسے سیاسی صلاح مشورے دینا کہ وہ امریکی پالیسی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائے۔ اقلیت تو طلباء کی یونین، مزدوروں کے سوداکاری ایجنٹوں کو مالی امداد فراہم کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ سائنسدانوں، دانشوروں اور اسکالروں کے لیے سیمینار، لیکچرز اور فلم پروگرام سپانسر کرنا تاکہ ان کے ذہنوں میں امریکی سوچ پیدا کی جا سکے۔ منتخب افراد کو امریکی بیویاں اور شاندار ملازمتیں فراہم کر کے ان کی وفاداریاں خریدنا ہے۔ بعض اہم سیاستدانوں، صحافیوں، سرکاری اہلکاروں اور دیگر اہم عہدیداروں کی رشوت اور اعزازات، تحائف اور امداد فراہم کرنا ہے۔ کسی بھی ملک کے سیاسی نظام کو اپنی منشا کے مطابق چلانے کے لیے اپنی پسندیدہ سیاسی جماعت یا سیاستدانوں کو مشاورت اور مالی امداد مہیا کرنا۔ اپنی پروردہ سیاسی جماعت کو برسر اقتدار لانے کے لیے برسر اقتدار حکومت کے خلاف پرتشدد مظاہرے کروانا، اور اس مقصد کے حصول کے لیے چلائی جانے والی نام نہاد سیاسی تحریک کو بھرپور مالی امداد فراہم کرنا۔ مختلف ممالک کے صدور وزرائے اعظم، وزراء جرنیلوں اور سینئر مشیروں کے خدمات CIA کے ایجنٹ کے طور پر حاصل کرنے کی مضموم کوشش کرتا ہے۔ امریکہ اس خطے میں خاص طور سے دلچسپی لے رہا ہے، اور اس کی لالچی نگاہیں نہ صرف سابق روس کی 6 اسلامی ریاستوں کے خزانوں پر لگی ہوئی ہیں، بلکہ چین سے آگے بھی دیکھتی ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اسرائیلی سے ریاست کی ناجائز پیدائش ہوئی اور وہ امریکہ کالے پالک بن گیا۔ چنانچہ امریکہ کی خارجہ حکمت عملی اور دفاعی منصوبے میں اسرائیل کی حفاظت اور ترقی کو نمایاں اور ترجیح مقام حاصل ہو گیا۔ اس مقصد کے حصول کے لیے ضروری تھا کہ امریکہ بذات خود اس خطے میں آ جائے۔ اس سلسلے کی ایک کڑی ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی سے جا ملتی تھی، مگر اسلامی انقلاب کے ہاتھوں ایران کے عوام سے شکست کھانے کے بعد امریکہ کی بساط الٹ گئی اور وہ اس علاقے سے عملی طور پر خارج ہو گیا۔ لیکن امریکہ کی خفیہ ایجنسی CIA نے اپنا ہیڈ کوارٹر تہران سے اسلام آباد منتقل کر لیا۔ پھر جب روسی فوجیں افغانستان میں داخل ہوئیں تو ایک دفعہ پھر امریکہ کو موقع مل گیا کہ وہ اس خطے میں واپس آ جائے اور افغان جہاد میں امداد کا بہانہ بنا کر ایک دفعہ پھر پاکستانی حکمرانوں پر چھا جائے۔ چاہے تو یہ تھا کہ پاکستان اور افغانستان صرف اسلامی ممالک سے مدد حاصل کرتے، مگر امریکہ نے ہمیں اپنا دست نگر بننے پر مجبور کر دیا۔ اس کا خمیازہ نہ صرف پاکستان اور افغانستان بلکہ ساری اسلامی دنیا ابھی تک بھگت رہی ہے، اور نہ جانے ہمیں کب تک اور کتنا خمیازہ ابھی اور ادا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں CIA کی مداخلت کس حد تک موجود ہے، اس کا اندازہ پاکستان آرمی کے سابق چیف آف سٹاف جنرل مرزا اسلم بیگ کے ایک مضمون کے اقتباس سے لگایا جا سکتا ہے جو دی مسلم کی 29 جنوری 1994 کے شمارے میں شائع ہوا۔ امریکہ نے پاکستان کے سابق غیر جمہوری حکومتوں میں اعلیٰ ترین عہدوں پر اپنے ایجنٹ تعینات کر رکھے تھے
تاکہ وہ پاکستان کے پورے سیاسی اور سماجی نظام کو تحت بالا کر سکیں اور اسے اپنے مقاصد کے حصول میں آسانی رہے۔ ہمیں اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروکار لائیں اور CIA کے ایجنٹوں اور ان کا آقاؤں سے نجات حاصل کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارے ارد گرد یہ حلقہ روز بروز اور زیادہ تنگ نہیں کیا جا رہا اور ہم اس دلدل میں زیادہ دیر نہیں دھنستے جا رہے؟